آج کی گفتگو کا آغاز کیجیے۔ اس وقت تک جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، سمجھی ہیں، جن روایات کا مطالعہ کیا ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ روایات کی بنیاد پر، خواہ وہ تاریخ کی روایات ہوں، خواہ وہ حدیث کی روایات ہوں، خواہ وہ سیرت کی روایات ہوں، آپ بڑے بڑے معاملات کے بارے میں بھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ سب ہمارے اوپر ہمارے اسلاف کا احسان ہے کہ اگرچہ وہ اس زمانے میں موجود نہیں تھے جب یہ واقعات ہوئے، اس زمانے میں موجود نہیں تھے جب پہلی نسل ان واقعات کو بیان کر رہی تھی، ان کی حیثیت معاصر مورخین کی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ان تضادات پر بات کرتے، تضادات جن روایات سے پیدا ہو رہے تھے ان کے بیان کرنے والوں کے سامنے یہ بات رکھتے تو شاید ہماری تاریخ اس سے مختلف ہوتی، لیکن چونکہ ان کے پاس یہ موقع نہیں تھا، اور کم و بیش ایک صدی ایسی گزری ہے جس میں معاملہ یہی تھا کہ لوگ یا تو زبانی روایات بیان کر رہے ہیں، ایک آدمی یہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتا ہے کہ اس نے فلاں سے سنا تھا، یا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی نے کوئی چیز لکھ لی ہوئی ہے اور چھوٹے چھوٹے صحائف ہیں جو ہمیں مل گئے ہیں۔ انہی کی بنیاد پر یہ ہماری حدیث کی کتابیں مرتب کی گئی ہیں، انہی کی بنیاد پر ہماری تاریخ کی کتابیں وجود میں آئی ہیں، انہی کی بنیاد پر پھر سیرت لکھی گئی ہے۔ سیرت کا بھی ہم بہت کچھ تعارف کرا چکے ہیں۔ اس میں بڑی دیانتداری کے ساتھ جو کچھ بھی انسانی ذرائع سے ممکن تھا تحقیق کر کے ہمارے ان اسلاف نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ ٹھیک، یہ محدثین نے بھی پہنچایا ہے، یہ سیرت نگاروں نے بھی پہنچایا ہے، یہ مورخین نے بھی پہنچایا ہے، لیکن جو کچھ پہنچا ہے اس میں جب کسی خاص واقعے کو موضوع بنا کر آپ داخل ہوتے ہیں تو تضادات کی ایک دنیا سامنے آ جاتی ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ آپ ابن ہشام کی روایت پر انحصار کریں تو پھر بخاری کی روایت کا کیا کریں گے، مسلم کی روایت کا کیا کریں گے، دوسرے محدثین کی روایات کا کیا کریں گے؟ اگر ان روایات پر انحصار کریں تو جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ کتنے سنگین سوالات ہیں، اس سے خود نبوت کے بارے میں کیا اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ تقابل کرنا شروع کر دیں اور اس سے قطع نظر کر لیں کہ سندوں کی کیا نوعیت ہے اور تاریخ میں دوسری روایات تلاش کریں، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے وہ پیش نہیں کی، ورنہ یہ تضادات اپنی فہرست کے لحاظ سے اور زیادہ طویل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی شخص چاہے تو ابن کثیر کی سیرت میں مثال کے طور پر تمام روایات کو ایک جگہ دیکھ سکتا ہے۔ اس میں ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ لے جا رہی ہیں، اور تاثر یہ ہوگا کہ گویا ایک پریشانی اور اضطراب کی حالت میں ایک نصرانی عالم سے یہ پوچھنے جا رہی ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب یہ معلوم ہوگا کہ وہ نہیں بلکہ سیدنا ابو بکر لے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ روایت بھی موجود ہیں، اور ہم نے ابن ہشام کی روایت کو دیکھا تو اس میں کیا صورت ہمارے سامنے آئی، کوئی لے کے ہی نہیں گیا۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو اس تجزیے کے نتیجے میں لوگوں کو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ روایات اپنی جگہ ایک بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں سیرت کے بارے میں، سوانے کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کے بارے میں، اسی طرح صحابہ کرام کے علم و عمل کے بارے میں بڑی قیمتی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے، یہ انسانی کام ہے، اور انسانی کام میں بہت سے خلا رہ جاتے ہیں، ان کی بہت سی مجبوریاں ہیں۔ جب اس طرح کی متضاد چیزیں ان کے علم میں آتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ یعنی کسی فرد کے بارے میں تحقیق کر لیں گے، یہ دیکھ لیں گے کہ اس کی سیرت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اتصال کی کیا نوعیت ہے، حفظ و اتقان کی کیا نوعیت ہے، اس سے زیادہ کیا کیا جائے گا؟ یعنی اس سے تضادات تو رفع نہیں ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ترجیحات قائم کرنے میں بھی کس اصول کی پیروی کریں گے؟ ایک شخص یہ کہے گا کہ وہ ایک جلیل القدر تابعی کی روایت ہے، دوسرا یہ کہے گا کہ یہ روایت تو ایک صحابیہ اور ایک ام المومنین سیدہ عائشہ کی نسبت سے بیان ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ اشخاص کے لحاظ سے ترجیح دیں تو کیا صورت بنتی ہے، اگر آپ متن کے لحاظ سے ترجیح دیں تو کیا صورت بنتی ہے، اور تضادات کو رفع کرنے کی صحیح کریں تو معیار کیا ہے آپ کے پاس؟ یعنی آخر وہ کیا چیز ہے؟ ہم نے جو کچھ بھی ابھی تک تجزیہ کیا ہے کہ جو فیصلہ کن جگہ پر آپ کو پہنچا دے گی
کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ان روایات کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بخاری کی روایت صحیح ہے یا مسلم کی روایت صحیح ہے یا ابن ہشام کی روایت صحیح ہے یا کوئی اور روایت صحیح ہے۔ اچھا، اگر کسی کے ایک حصے کے بارے میں بات کریں گے تو ہو سکتا ہے دوسرے حصے پر اعتراضات پیدا ہو جائیں۔ میں نے اس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے اس سارے عرصے کے دوران میں، ہو سکتا ہے لوگوں کو توجہ نہ ہوئی ہو کہ راوی حضرات، اور میرا یہ تجربہ ہے کہ راوی حضرات احکام کی روایات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایات میں، اسوہ حسنہ کی روایات میں، تفہیم و تبیین کی روایات میں، قرآن مجید سے متعلق روایات میں، اور اسی طرح آپ نے یہ دیکھا کہ ایسے اہم واقعات کی روایات میں جس وقت بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بات ایک روایت میں تھی، ایک دوسری بات دوسری روایت میں تھی، بسا اوقات دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ یعنی میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے یہ مجھے اڑا دو کے الفاظ جابر بن عبداللہ کی روایت میں آئے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ کچھ گھبرائے ہوئے گھر پہنچے، ہے نا، بیان ہوا یہ۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہاں سے راوی نے اٹھائے اور اٹھا کر پہلی وحی کی روایت میں ڈال دیے، جبکہ جابر بن عبداللہ کی روایت کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اصلاً پہلی وحی کی روایت نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اس طرح کا اختلاط ہوتا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے دین سے متعلق جو روایات ہیں ان کی تنقیح کا کام کیا ہے اپنی کتاب میزان کے لیے۔ 1200 کے قریب روایات میں نے اس میں منتخب کی ہیں، اس لیے کہ یہ بڑا قیمتی ذخیرہ ہے، ہم اس کو رد نہیں کر سکتے۔ لیکن وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ رب الفضل جیسا مسئلہ کیسے پیدا ہوا، یعنی ایک ایسا مسئلہ کہ جس کی کوئی کل بھی سیدھی نہیں، جس کے نتیجے میں ہم ایک ایسی بات دین میں داخل کر بیٹھے ہیں کہ جس کو کسی کو بھی سمجھانا ممکن نہیں ہے۔ تو میں نے یہ بتایا ہے کہ خود روایات کے ذخیرے کی تحلیل کر کے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ راوی حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں جو اپنی جگہ بالکل درست تھیں، ان میں سے ایک ایک جملے کو ادھر سے ادھر داخل کر دیا ہے، اس کے نتیجے میں ایک غتربوت کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری دراز نفسی جو میں نے آپ کے سامنے کی، اس کا مقصود یہ ہے کہ روایات ضرور دیکھنی چاہیے، ان کی تنقیح کرنی چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، ان کی بنیاد پر معلومات حاصل کرنی چاہیے، لیکن ان کو صحیفہ آسمانی سمجھ کر اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا اور حتمی آراء کا ماخذ نہیں بنانا چاہیے۔ صحیح رویہ وہ ہے جو ہم نے دین کی شرح و وضاحت میں اختیار کر رکھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو ہم نے اختیار کر رکھا ہوا ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات کے بارے میں، دین کے معاملے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح کے معاملے میں جب کبھی بھی آپ کو کوئی رائے قائم کرنی ہے، سب سے پہلے آپ قرآن مجید کی طرف جائیں گے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سب سے پہلے دیکھا جائے گا، اس کے بعد سنت کو۔ اور میں بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ سنت روایات پر منحصر نہیں ہے، سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ وہ طریقہ ہے جو دین کی حیثیت سے آپ نے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ کرام نے اس کو اپنے اجماع اور تواتر سے آگے منتقل کیا۔ اس کی شہادت مسلمانوں کا اجماع، مسلمانوں کا تواتر، بلکہ جس کو ہمارے قدیم علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نقل الکافہ عن الکافہ، یعنی مسلمانوں کی پوری جماعت اس کو نقل کر رہی ہے۔ اس کے لیے یہ قطعاً ضرورت نہیں ہوتی کہ تاریخ کی کوئی کتاب کھولی جائے، حدیث کی کوئی کتاب کھولی جائے، وہ مسلمانوں کے اندر ایک جاری عمل ہے اور اس کا تاریخی ریکارڈ ہم کو فقہا کے یہاں مل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے، اس سے آپ کے سامنے محکمات آ جائیں گے، حتمی چیزیں آ جائیں گی، وہ چیزیں آ جائیں گی کہ جن سے متعلق کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب وہ چیزیں بالکل واضح ہو جائیں تو اس سے ہر مسئلے کی تنقیح کے لیے بنیادیں فراہم ہوں گی، 4 کارنرز متعین ہو جائیں گے، وہ فریم بن جائے گا جس میں رکھ کر آپ باقی چیزوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو جب اس ترتیب سے آپ پھر روایتوں کو دیکھیں گے، ظاہر ہے کہ تاریخ کی روایتیں بھی دیکھی جائیں گی، سیرت کی روایتیں بھی دیکھی جائیں گی، حدیث کی روایتیں بھی دیکھی جائیں گی، صحابہ کے آثار بھی دیکھے جائیں گے۔ جب اس طرح دیکھیں گے تو پھر آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ آپ اس کے غص و سمین میں امتیاز کر سکیں، آپ صحیح اور غلط کو الگ کر سکیں، آپ حتمی طور پر یہ کہہ سکیں کہ یہ وہ چیز ہے جو قرآن و سنت کے دائرے میں قابل قبول ہو سکتی ہے۔ علم و عقل کے مسلمات بھی اس کے بعد ہی صحیح طریقے سے کام کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس
اللہ کی کتاب کی حجت موجود ہوگی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کی حجت موجود ہوگی۔ تو یہ طریقہ ہے جس کی طرف اگلی بات چیت سے پہلے اشارہ ضروری تھا، تاکہ آپ بھی یہ سمجھ سکیں اور لوگ بھی یہ سمجھ سکیں کہ پھر وہ رویہ ہم کیوں اختیار کرتے ہیں، جس کے تحت اب میں بہت سی چیزوں کی تفصیل کرنے جا رہا ہوں۔ ہم سب بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے بھی فرمایا کہ عام طور پہ جب آپ روایات کی تحلیل کرتے ہیں تو لوگ یہ تاثر پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کوئی شخص اس کی تعویل کر رہا ہے، یا اصل میں وہ جو بات ہم تک پہنچی ہے راویوں کے ذریعے ان کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے، اور جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن وہ کسوٹی اور میزان فرقان بنتا ہے جس کی روشنی میں ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ ذرا اس نقطے کو تھوڑا اور واضح کیجیے گا کہ روایت پہ بات کرنا رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو زیر بحث لانا نہیں، بلکہ جن لوگوں سے ہم تک پہنچی ان پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک اگر کوئی شخص رسول اللہ کی حیثیت کو زیر بحث لاتا ہے تو وہ پھر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صاحب ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا۔ جب بات آپ نے کہہ دی تو اس کے بعد میں جسارت کروں گا اس کی تنقید کرنے کی؟ نہیں، یوں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں نے یہ باتیں بیان کی ہیں، اس لیے تحقیق ہے، اس لیے تنقید ہے، اس لیے تجزیہ ہے، اس لیے تحلیل ہے۔ جو کچھ راویوں نے ہم تک پہنچایا ہے ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں تھا۔ ان سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے تضادات پیدا ہوتے ہیں، اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں تاریخ کے واقعات کی بنیاد پر فرقے اور گروہ بن گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ تاریخ کی کتابیں کھولیں، آپ کو ہر فرقے اور گروہ کے لیے بہت کچھ مواد مل جائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ ہمیشہ دست و گریباں رہتے ہیں۔